الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر. حضرت صدر محترم، مہمانان کرام اور حاضرین اجلاس، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی عظیم شخصیت کو موضوع خطبہ بنانا چاہتا ہوں جس کو معلم انسانیت کی تربیت حاصل تھی، رحمت عالم کے حسین آغوش نے جس کو دنیا کے لیے نمونہ عمل بنا کر پیش کیا تھا، جس کے قلب و نظر کا ہر زاویہ شمع ایمان اور نور یقین سے مستنیر تھا، جس کی زندگی کی نقشات فکر اسلامی اور مؤمنانہ بصیرت کی باد سحرگاہی سے نم تھی، جس کا نفس نفس پورے عشق و محبت سے سرشار تھا، جس نے جہانگیری و جہانمانی کی وہ مثالیں قائم کی جنہیں دیکھ کر دنیا حیران و ششدر رہ جاتی ہے۔ دنیا اس عظیم ہستی کو امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کے نام سے جانتی ہے۔ سامعین کرام، کیا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کون ہے وہ عمر، کیسا ہے وہ عمر؟ تو آئیے اس کو بھی میں بتاتا ہوں۔ عمر وہ جس نے عناصر اربعہ پر حکومت کی، مٹی پر حکومت کی، آگ پر حکومت کی، پانی پر حکومت کی، ہوا پر حکومت کی، مٹی پر حکومت کی، زمین کانپ رہی تھی، ٹھوکر لگا کر کے کہا تھم جا، وہ تھم گئی۔ ہوا پر حکومت کی، حضرت عمر فاروق منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں، ہزاروں میل کے فاصلے پر مشرک و مومن آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں سے اللہ نے نکایا اور یہاں پر منبر پر بیٹھ کر کہا یا ساریہ الى الجبل، ہوا پیغام لے کر کے جا رہی ہے۔ آگ پر حکومت کی، بتایا ہے مدینہ کی وادی میں آگ لگ گئی ہے، کہا یہ عمر کا دھواں لے جاؤ اور آگ کو کہہ دو کہ یہ عمر میں بھیجا ہے، آگ رک گئی۔ پانی پر حکومت کی، بتایا گیا دریا رکا ہوا ہے، کہاں میں خط لکھتا ہوں، لے جا کے دریا کو دے دو اور کہہ دو کہ یہ عمر میں بھیجا ہے، دریا بہہ پڑا۔ عناصر اربعہ پر حکومت کی، عمر وہ جو اٹھے تو عزیز کا عنوان بنے، منبر پر چڑھ کر بولے تو حق کا بیان بنے، ہجرت کرے تو جرأت کا اعلان بنے، مشورہ دے تو رب کی زبان بنے، بولے تو قرآن بنے، تولے تو میزان بنے۔ سب سے پہلے جس نے مسجد حرام کا دروازہ کھولا عمر بن خطاب ہے، سب سے پہلے جس نے اعلان ہجرت کی عمر بن خطاب ہے، جس کے سائے سے کفر لڑتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس نے کلمہ حق پڑھا نہیں چھپایا عمر بن خطاب ہے، جس کی زبان پر حق بولتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس نے مکے سے مدینہ تک اسلامی چھاؤنی قائم کی عمر بن خطاب ہے، جس نے محکمہ ڈاک قائم کیا عمر بن خطاب ہے، جس نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا عمر بن خطاب ہے، جس نے 4000 مسجد تعمیر کی عمر بن خطاب ہے، جس نے 900 جامع مسجد بنائی عمر بن خطاب ہے، جس نے سب سے پہلے ہر مسجد میں خطیب اور امام کا تقرر کیا عمر بن خطاب ہے، جو حسین بن علی کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس نے حسین کو اپنے بیٹے سے بڑھ کر وظیفہ دیا عمر بن خطاب ہے، جس نے نبی کی بیٹی کا سب سے زیادہ احترام کیا عمر بن خطاب ہے۔ وادی دنیا کا حکمراں تھا، میرے بھی تاریخ میں پڑھتا ہوں کہ اس نے 22 لاکھ مرتبہ میل پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، تو کہتا ہوں آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ اور جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ خلیفہ ہونے کے باوجود اپنے کپڑوں پر سطر سے سائے پہ لگے ہوئے تھے، اور جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اپنے کندھوں پر یتیموں اور بیواؤں کا بوجھ اٹھایا کرتا تھا، اور جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اینٹ کا سرحانہ لے کر درخت کے سائے میں سو جایا کرتا تھا، اور جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ بیت المقدس کو فتح کرنے گیا، خود بدل تھا، سواری پر غلام تھا،
تو کہتا ہوں وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، وہ آبی دنیا کا حکمراں تھا۔ اب میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ وہ جن کے وعد سے شیطان بھی رکھتا بدلتا تھا، وہ جن کے وعد سے شیطان بھی رکھتا بدلتا تھا، شہنشاہوں کا جن کے خوف سے سینہ دہلتا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔